جن کے ذریعے پھر مجھے پتہ چلا آہستہ آہستہ کہ لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکالرس کو تو سنتے ہیں، لیکن وہ ان اسکالرس سے آپ بچیں جو آپ کو جو ہے وہ آپ کے دل میں اگر کسی اور چیز کے لیے نفرت ڈال رہے ہیں یا آپ کو بانٹ رہے ہیں فرقوں میں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان خاص جو جن کا میں نے سنا، جن کا مجھے اچھا لگا، تو ان کا سب سے اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم بٹے نہ، ہم نفرتیں نہ پالیں دل میں۔ اگر کوئی توحید پہ ہے، اگر کسی کا پہلا کلمہ بالکل کریکٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ اگر وہ یقین رکھتا ہے، تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں۔ ہم اس کو اگر وہ انٹل اینڈ انلیس کوئی بہت بڑی بات نہ ہو کہ وہ نعوذ باللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو پیغمبر مان رہا ہو، یا کوئی شریعت میں کوئی ایسی بڑی چیز کا جو وہ ہے کر رہا ہو چینجز، یا اس میں انحراف توحید پہ ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو جو ہے ایک دوسرے کو مسلمان جو ہے وہ بھائی بھائی سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے یہ دیکھا، یہ مجھے ابھی بھی میں بہت نوٹ کرتی ہوں کہ کچھ اسکالرز ایسے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ وہ جو ہے لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان برا ہے، وہ اس عالم کو مت سنو، وہ بہت برا ہے، وہ اس فرقے میں یہ مسئلہ ہے، یہ شرک کرتے ہیں، کافر ہیں، یہ جو ہے نعوذ باللہ مطلب برے ہیں۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اصل میں نے ہمارے کافی ایسے یوٹیوبرس ہیں جو خود کو اسکالر سمجھتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ ہر روز ایک نہ دوسرے اسکالر کے لیے برا بہت کیا؟ بری باتیں کرتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے۔ تو مجھے ایک بات بڑی بری لگی کہ ہیں تو یہ سارے مولوی علماء جو بھی ہیں، اور مطلب ان کے لیے اتنی گندے گندے ورڈس یوز کر رہے ہیں کہ صحیح بات۔ جو سن رہا ہے وہ ان کو واہ واہ کر رہا ہے، اور حیرت ہے کہ ان کو سارے سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا دین تو یہ ہے کہ آپس میں پیار اور محبت بانٹیں، ٹھیک ہے، جی ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں۔ وہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہماری جو نیو یوتھ ہے ان کو اگر سن رہی ہے تو ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اگر وہ کوئی بھی کسی بھی آرگیو پہ بحث کریں گے، کوئی آرگیو دیں گے، تو ڈائریکٹ وہ تو لڑ پڑیں گے آپس میں۔ تو ان کا رول کیا ہے ہماری لائف میں؟ کیا ہمیں ان کا سننا چاہیے، نہیں سننا چاہیے، اور ہماری یوتھ پہ کیا اثر ہوگا؟ جی، یہی بالکل یہی بات ہے کہ شخصیت پرستی میں لوگ لگ جاتے ہیں، کہ اگر کسی شخصیت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں، باقی سب برے ہیں۔ اور ان سب تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ گلوبلی ہم دیکھیں تو ہمارے مسئلے مسائل کچھ اور ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ فرقوں میں بیٹھ کے آپس میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بہت بڑی پکچر جو ہماری چل رہی ہے، جو بہت بڑا گول ہے، جو آبجیکٹو ہے اس دنیا کا پوائنٹ ایک آف تو ویو۔ ہمارا جو پاپولر اسکالر ہے، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں اس کی، ہوں وہ ساحل الدین مولوی یا کسی نہ کسی پرسن کو مطلب براہ راست کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، پھر اگلے دن ان کی ویڈیو آ جاتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ ان کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، تھاؤزنڈس میں، ملینس میں لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، اور ہوں جو لوگ ان کو سن رہے ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا ان کی جو غلط الفاظ ہیں، بد اخلاقی کا؟ تو جی وہ کیا بالکل سیکھیں گے؟ کہ ہمارے اسکالرس تو ایسے ہیں، اگر ہم سے کوئی آرگیو کرے گا تو ہم ڈائریکٹ ان کو اس طرح سے جواب کریں گے، اس کو اس طرح سے رسپانس کریں گے۔ یہ تو بہت بڑا غلط ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ تو اب اس وجہ میں سے میں نے ان آپ کو ساروں کو چھوڑ دیا۔ ہاں آپ کا ابھی میں جو فالو کر رہی ہوں ہاں ڈاکٹر اسرار کو ہی فالو کر رہی ہوں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہی میں اس میں علم میں بھی ہم آگے جا کے یہی ڈسکس کریں گے کہ علم کون سا حاصل کرنا ہے، کس طرح سے اور کس سے حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ جو لوگ پھر اس طرح سے ایک دوسرے کے ہم اگر مسلمان کا گلا کاٹنے بیٹھ جائے گا، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے بیٹھ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کس بات کے مسلمان رہے گا؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ تو بہت غلط ہے کہ ہم، اور آپ نے جیسے پوچھا کہ میں اس طرف آئی تو میرا انٹینشن جو دل سے جو میرا مقصد ہے، میرا مجھے نہیں پتا میں اپنی زندگی میں یہ سب کر بھی پاؤں گی یا نہیں، مگر کوشش اور میرا دل سے بڑا میرا دل کرتا ہے، میری حسرت ہے کسی طرح اجتماعی امت ہو، ہم لوگ جو ہے ایک دوسروں کو نفرتوں کے ساتھ اور اس طرح سے نہ دیکھیں، بلکہ ایکسیپٹ کریں، اور جو مسئلے، جو چیلنجز، جو بڑی چیز ہے، جو اصل جو مسائل ہیں مسلمانوں کے، ان کو حل کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے ہی کیڑے نکالتے رہیں، ایک دوسرے کو ہی برا بھلا کہہ کے جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں۔ تو اسی تو صرف اور صرف وقت کو ضائع کرنا ہے، صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے کو ہی ہم جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہے، بلکہ خدا نخواستہ اگر کوئی آپ نے کسی عالم کے بارے میں برا کہہ دیا، اور وہ قیامت کے دن آپ کو اس کا کس طرح سے آپ جواب دیں گے؟ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ اس نے مجھے بدنام کیا، اس نے مجھ پہ تہمت لگا دی، اس نے مجھ پہ بہتان لگایا، جھوٹا مجھے بدنام کیا ہے، تو وہ اب اس کی عزت کا کیسے بدلہ دیں گے قیامت کے دن؟ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے بھی جیسے کہا کہ
لوگ کہہ دیتے ہیں، پھر ان کے فالوورز سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سمجھتی ہے کہ ہاں یہ جو ہمارے جو بھی جتنے بھی اسکالر نے بھی جو کہا ہے بالکل 100% ایکوریٹ ہے، اور دوسرا تو ہے ہی برا انسان. تو اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کی کیا عزت رہ جاتی ہے دوسروں کی نظر میں. تو یہ بالکل پوائنٹ بالکل ایکوریٹ ہے کہ ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جج کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے کون کس لیول پہ ہے، کون کس درجے پہ ہے ایمان کے، اور کون کیا اسٹرگل کر رہا ہے. تو ایک دوسرے کے برداشت کریں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اسپیس دیں. اگر اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، توحید پہ ہیں، چھوٹی چھوٹی غفلتوں سے، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اگر کوئی کر رہا ہے، تو آپ اس کے جج نہ بن کے بیٹھ جائیں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ تو بہت ہی برا انسان ہے. بلکہ قیامت کے دن تو آپ سے نے بتایا ہمیں کہ جو پردہ پوشی کرتا ہے مومن کی، تو اس کا کیا درجہ ہوگا، اس کو کیا اجر و ثواب دیا جائے گا اس کے بدلے. جی. جی ہیرا بولیں. میں اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا بنائے، نہ کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی برائیاں، کوتاہیاں، خامیاں جو ہیں وہ اعلان کرتے پھریں، اور اس دنیا کو ہمارا حق ملی. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس جو پروفیشن ہے، جو علم میرے پاس ہے، ڈگری ہے، تو اس کے ذریعے بھی اگر میں لوگوں کو امپاور کر سکتی ہوں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم مسلمان ٹیکنالوجیز میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، ہم اس لیول پہ نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر سکیں، بلکہ ہم صرف کٹ پتلی بن کے رہ گئے نا. ہمارے پاس اپنی کوئی ہمارے پاس نہ اپنی کوئی دوائیاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے پاس اپنا کوئی ٹیکنالوجی ہے. ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں، ہم ہر چیز میں ڈپینڈنٹ ہیں. ہماری اکنامی بہت ڈاؤن ہے، ایجوکیشن سسٹم ہمارا بہت برا ہے. اور جب بیسک دین کی تعلیم ہی نہیں ہے، تو پھر دنیاوی تعلیم میں ہم اگر آگے بڑھ بھی جاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آگے بڑی بڑی سیٹیں لینے کے بعد کرپشن کرتے ہیں. ان کو جب آپ وزیر تعلیم بنا دیں، یا وزیر خارجہ بنا دیں، یا پریزیڈنٹ بنا دیں ملک کا، اور ان کے پاس کوئی بھی ڈگری ہو، لیکن فائدہ نہیں ہے اس ڈگری کا اگر اس کے پاس تربیہ نہیں ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ ہر چیز کے جواب دہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر وہ کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا، تو کیا اس کی وجہ سے 10 لوگ جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں، جو پوری ملک جو ہمارا سفر کر رہا ہے، اب ہم اتنا غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں. تو یہ اگر پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آئیں گے، اور وہ دین کی سمجھ رکھنے والے نہیں پروفیشن نہیں جوائن کریں گے، تو تب تک یہ ملک کا کوئی مطلب ہم نہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اپنی قوم کے لیے، نہ مسلمان امہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو ہر طرح سے ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے اپنے آپ کو، کہ ہم کہیں ایسی کوئی کوتاہی نہ ہو ہماری طرف سے کہ ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بس تماشا دیکھ رہے ہوں. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا